بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ ہم بہت کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم بہت کم ہی قرآن کو پڑھتے ہیں، بیکار کاموں میں وقت گزارتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم خوش کیوں نہیں۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اگر تمہارے پاس مخلص دوست نہیں تو تم سے غریب دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ قیامت میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اس دن عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ وہ 7 لوگ یہ ہیں: انصاف کرنے والا بادشاہ، عبادت گزار جوان، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، وہ 2 شخص جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے روئے، جو انتہائی خاموشی کے ساتھ صدقہ کرے حتیٰ کہ خود کو بھی پتہ نہ ہو کہ کتنا کیا، اور 7واں وہ شخص ہے جس کو حسین و جمیل عورت اپنی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ کر ٹال دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ان 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا۔ 4 باتوں کی وجہ سے پہچانا جا سکتا ہے کہ آدمی کی توبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ آدمی اپنی زبان فضول باتوں، جھوٹ اور غیبت سے بند کر لے۔ دوسرا، اپنے دل میں کسی کے لیے حسد و عداوت نہ پائے۔ تیسری نشانی، برے ساتھیوں کو چھوڑ دے، موت کی تیاری کرنے لگ جائے، ہمیشہ نادیم رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ کی اطاعت کرنے لگے۔ توبہ کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ 4 باتوں کے ذریعے اقرار فرماتا ہے۔ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ گویا کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، دنیا چھوڑنے سے یعنی مرنے سے پہلے اسے بے خوف اور مطمئن کر دیتا ہے۔ 5 باتیں نیکیوں کو پہاڑ جیسا بناتی ہے اور روزی کو بڑھاتی ہے۔ پہلا، روزانہ صدقہ کرنے کی عادت بنا لینا، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ دوسرا، صلہ رحمی کرتے رہنا۔ تیسرا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہنا۔ چوتھا، ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنانا۔ 5واں، ہمیشہ اور ہر حال میں والدین کی اطاعت کرتے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں: 3 حق والے، 2 حق والے، 1 حق والے۔ 3 حق والے وہ مسلمان پڑوسی ہیں جن سے نسبتی رشتہ بھی ہو، مسلمان ہونا، رشتہ داری اور پڑوس۔ 2 حق والے مسلمان پڑوسی ہیں جن سے نسبتی رشتہ نہ ہو، مسلمان ہونا، پڑوسی ہونا، اور 1 حق والے پڑوسی غیر مسلم پڑوسی ہوتے ہیں۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پڑوسی پر پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ تو فرمایا، اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دے دو، اگر وہ دعوت دے تو اس کو قبول کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر وہ مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، مصیبت میں اس کی تعزیت کرو، خوشی میں اس کو مبارکباد پیش کرو، اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے غیر موجودگی میں اس کے مکان اور اہل و عیال کی حفاظت کرو۔ جو شخص 4 کے بغیر 4 باتوں کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ پہلا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن جن کاموں کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے اس سے پرہیز نہ کرتا ہو۔ دوسرا، جنت کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے لیے جد و جہاد اور اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ تیسرا، نبی کے عشق کا دعویٰ کرے لیکن ان کی سیرت اور صورت سے باغی ہو۔ چوتھا،
جنت کے بلند درجات کا خواہش مند ہو، لیکن غریب اور مسکین کی محبت و شہبت سے دور ہو۔ کسی عقل مند کا قول ہے، جس آدمی کے اندر 4 باتیں ہوں گی وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہے گا۔ پہلا، اپنے غلاموں پر ظلم و زیادتی کرنے والا۔ دوسرا، والدین کا نافرمان۔ تیسرا، غریب کو حقیر جاننے والا۔ چوتھا، مسکین کو عار دلانے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کن باتوں کی وجہ سے اپنا دوست بنایا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتائے 3 باتوں کی وجہ سے۔ پہلا، جب بھی مجھے 2 باتوں میں اختیار دیا گیا، میں نے ہمیشہ وہ بات پسند کی جس سے اللہ راضی ہو۔ دوسرا، اپنے رزق کے معاملے میں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے میں نے کبھی بھی اعتماد نہیں کیا۔ تیسرا، میں نے مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، 4 باتیں بدبختی کی علامت ہیں۔ پہلا، آنکھوں سے آنسوؤں کا بند ہونا۔ دوسرا، دل کا سخت ہونا۔ تیسرا، مال کی محبت ہونا۔ چوتھا، آرزوؤں کی کثرت۔ اور پھر فرمائے، اگر اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قدر ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا مومن کی جیل، قبر اس کا قلعہ اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت، قبر جیل اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا اللہ پاک کی کھیتی ہے، انسان اس کا بیج ہے، موت درانتی ہے، ملک الموت کانٹے والا ہے، قبر دانے چلنے کی وجہ ہے، میدان محشر قلیان ہے، جنت اور جہنم گودام ہیں، دانہ جنت میں اور بھوسا جہنم میں جائے گا۔ دنیا کی محبت سے 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلا، نہ ختم ہونے والی مشغولیت۔ دوسرا، نہ ختم ہونے والی امیدیں اور آرزویں، انسان ان کے پورے ہونے سے پہلے ہی قبر میں چلا جاتا ہے۔ تیسرا، ایسا حرص اور لالچ جس میں غنا کا نام نہیں، یہ لالچ ہی تو ہے کہ انسان کو برباد کر کے کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ قیامت میں اللہ تعالی 4 قسم کے لوگوں کو دوسرے 4 قسم کے لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے پیش فرمائے گا۔ مالداروں کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ جب کوئی مالدار عذر پیش کرے گا کہ دنیا میں کاروبار کی مشغولیت نے تیری عبادت کا موقع ہی نہ دیا، تو کہا جائے گا تو جھوٹا ہے، سلیمان علیہ السلام تجھ سے زیادہ مالدار تھے، مگر ان کو دولت اور حکومت کی ذمہ داریوں نے عبادت سے نہیں روکا۔ غلاموں کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ غلام کہے گا، یا اللہ، تو نے دنیا میں مجھے جس کا غلام بنایا تھا اس کی غلامیت نے تیری عبادت نہ کرنے دی۔ اس سے کہا جائے گا، تو غلط کہتا ہے، اگر غلامی وجہ ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر کے غلام تھے، ان کی غلامی کیوں وجہ نہ بنی؟ غریبوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش ہوں گے۔ غریب کہے گا، یا اللہ، میں تیری عبادت کہاں سے کرتا، تو نے مجھے غریب بنایا، اس غربت نے مجھے نہ دنیا کا رکھا نہ آخرت کا۔ اس سے کہا جائے گا، تیرا اجر باطل ہے، کیا تو ہمارے بندے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی قریب تھا؟ انہوں نے غربت میں کیسی عبادت کی؟ مریضوں کے مقابلے میں حضرت ایوب علیہ السلام آئیں گے۔ مریض کہے گا، یا اللہ، تو نے ہمیں اتنے مرض میں مبتلا کر دیا کہ ہم کچھ نہ کر سکے۔ کہا جائے گا، تم بھی جھوٹے ہو، ذرا ایوب علیہ السلام کو دیکھو، کیا تمہارے مرض ان سے بھی زیادہ سخت اور تکلیف دہ تھے؟ وہ تو انتہائی تکلیفوں میں بھی میری عبادت کرتے رہے، تمہارے لیے بھی کچھ مشکل نہ تھا اگر کرنا چاہتے تو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کو 3 چیزیں مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ پہلا، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا۔ دوسرا، مشکلات کے وقت صبر کرنا۔ تیسرا، راحت کے وقت دعا کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا عیادت کرنے کا کتنا اجر ہے۔
عیادت یعنی کسی مریض کے پاس جا کر اس کا حال معلوم کرنا اور اسے تسلی دینا۔ عیادت کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہاں گناہ صغیرہ مراد ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ عیادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ پھر پوچھا، یا اللہ، جنازے میں شرکت کا کتنا ثواب ہے؟ تو فرمایا، جنازے میں شریک ہونے والا جب مرتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ جھنڈے لیے قبر تک، پھر حشر تک جائیں گے۔ پھر پوچھا، یا اللہ، تعزیت کا کیا اجر ہے؟ تعزیت کا لغوی معنی ہے مصیبت زدہ کو صبر دلانا، غم خواری کرنا۔ اصطلاحی معنی میں صبر کا حکم دینا، گناہ سے ڈرانے، میت کے لیے مغفرت اور مصیبت زدہ کے لیے مصیبت کی تلافی کی دعا کرنا۔ عام طور پر کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کے گھر جا کر اس کی ہمت باندھنا اور فوت شدہ کے لیے دعا کرنا تعزیت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تعزیت کرنے والے کو قیامت میں عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ بس تعزیت اخلاص سے کی گئی ہو، اخلاص کے بغیر یہ ثواب نہیں ملتا۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن بستیوں میں 4 باتیں عام ہو جاتی ہیں وہ بستیاں برباد کر دی جاتی ہیں۔ ایک کم تولنا، دوسرا کم ناپنا، تیسرا زناکاری، چوتھا سود خوری۔ جس گھر میں یتیم ہے ان کے لیے خوشخبری بھی ہے اور ہلاکت بھی۔ جنہوں نے یتیم کی قدر کی، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جن لوگوں نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ ہلاک ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 5 باتوں کی وجہ سے قبول ہوئی، اور 5 ہی باتوں سے شیطان کی توبہ رد کر دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ان 5 باتوں کی وجہ سے قبول ہوئی۔ پہلا، آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ دوسرا، اس گناہ پر شرمندہ ہوئے۔ تیسرا، جلدی سے توبہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چوتھا، اپنے نفس کو ملامت کی۔ پانچواں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ 5 باتیں ضروری ہے، اور جو 5 باتوں کی وجہ سے شیطان کی دعا رد کر دی گئی وہ یہ ہیں۔ پہلا، گناہ کا اقرار نہ کیا۔ دوسرا، اپنے کیے پر شرمندہ نہ ہوا۔ تیسرا، نفس کو ملامت نہ کی، تکبر کرتا رہا۔ چوتھا، توبہ کرنے میں جلدی نہ کی بلکہ اللہ کے معاملے میں ملعون اکڑتا ہی رہا۔ اور پانچواں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ ہر گناہ کے اندر 10 برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، جنت سے دوری ہوتی ہے، جہنم سے نزدیکی ہوتی ہے، اپنے نفس پر زیادتی ہوتی ہے، گناہ سے دل ناپاک ہو جاتا ہے، محافظ فرشتوں کی اذیت، گناہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں، رات اور دن اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں، مخلوق کے ساتھ خیانت کرنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن اس کے بعد بھی معاف کر دینا، میان روئی اختیار کرنا دین اور دنیا کے معاملے میں، اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی اور 3 چیزیں نجات دلانے والی ہیں۔ ہلاک کرنے والی 3 چیزیں: ایسا برا خیال جس پر عمل کیا جائے، نفسانی خواہشات جس کی اتباع کی جائے، آدمی کا خود کو سب سے بڑا اور بہتر سمجھنا۔ نجات دلانے والی 3 چیزیں: پہلا، رضامندی اور ناراضگی میں ہر حال میں انصاف کرنا۔ دوسرا، غریبی اور مالداری میں میان روئی اختیار کرنا۔ تیسرا، جلوت و قلوت دونوں جگہ اللہ سے ڈرنا۔ 3 چیزیں نہایت دشوار ہیں۔ پہلا، اپنے نفس سے انصاف کرنا، مال کے سلسلے میں بھائی سے ہمدردی کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کے بغیر دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ ذکر کے اندر کی 5 خوبیاں:
ایک اللہ کی رضامندی، دوسرا فرما برداری کا جذبہ پیدا ہونا، تیسرا شیطان سے حفاظت، چوتھا رشک قلب، پانچواں گناہوں سے پرہیز کی قوت کا پیدا ہونا۔ 3 چیزوں کو اللہ تک پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی ان کی قبولیت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا، باپ کی دعا اولاد کے لیے، مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے۔ جو 7 باتوں کا اہتمام کرے گا وہ اللہ اور فرشتوں کے نزدیک شریف ہوگا اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ شخص ایمان کا ذائقہ پائے گا، اس کی زندگی اور موت دونوں بہتر ہوں گی۔ وہ 7 باتیں یہ ہیں: ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، ہر کام سے فارغ ہو کر الحمدللہ کہنا، غلط کام یا گناہ کے بعد استغفر اللہ کہنا، آئندہ کے لیے کوئی بات کہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا، ناگوار بات پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، ہر وقت کلمہ توحید کا ورد رکھنا۔ دنیا میں 3 عمل سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں: طالب علم، جہاد، کسب حلال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے شہزادے سے فرمایا، میں تم کو 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ پہلا، اس پر یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا، کلمہ توحید کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہنا۔ شرک سے انتہائی پرہیز کرنا، کیونکہ مشرک پر جنت حرام ہے۔ غرور و تکبر سے دور رہنا، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، کوئی روک ٹوک نہیں، یعنی جتنا علم حاصل کر سکتے ہو کر لو۔ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، اچھی طرح پکڑ لو، پھسلنے سے محفوظ ہوں گے۔ قرآن نور مبین ہے، حاصل کر لو، اس روشنی سے ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے۔ قرآن میں شفا ہے، استعمال کر لو، اس نسخے سے ہر بیماری سے دور ہوں گے۔ قرآن نجات دہندہ ہے، تلاوت و عمل کی خوب کوشش کرو، بچ جاؤ گے جہنم سے۔ قرآن علم کا خزانہ ہے، لوٹ لو اس کو جتنا چاہو، یہ خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے ایک حرف میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک مکمل کیا، اس نے تلاوت کا حق ادا کر لیا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں 1 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، آخری سال میں 2 مرتبہ سنائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دنیا میں اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ آخرت میں اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ جو دنیا میں کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی فرمائے گا۔ جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو علم دین حاصل کرنے کی غرض سے کسی راستے پر چلے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا۔ جو قرآن پڑھنے و سننے کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر سکینہ و رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتا ہے۔ قیامت میں 3 آدمی بہت زیادہ حسرت و افسوس میں مبتلا ہوں گے۔ ایک وہ آقا جس کا غلام نیک ہونے کی وجہ سے جنت میں جائے گا اور وہ خود جہنم میں۔ دوسرا وہ مالدار جس نے بہت سارا مال جمع کیا لیکن اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے، اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث نے وہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا، وارث جنت میں جائے گا، مال جمع کرنے والا جہنم میں۔ اور تیسرا بے عمل عالم جس کے واعظ و نصیحت سے سینکڑوں لوگ نیک بن گئے، یہ سب جنت میں ہوں گے اور وہ بے عمل عالم جہنم میں۔
دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔